السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 205 تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 206 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ اگر ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی کچھ بھی سیکھتی ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا۔ وَإِذَا، جب بھی کسی لفظ کو ادا کریں نا تو سب سے پہلے دیکھ لے اس میں کتنے حروف ہے، اور وہ حروف کا جو حکم ہے تجوید کے مطابق وہ کیا ہے، یعنی کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی نما ادا کرنا ہے یا سیٹی کے بغیر ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے ذہن میں لے آئیں۔ تو واو کو بالکل آرام سے نکالیں گے، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِذَا، وَإِذَا، ذال کو ادا کرتے ہوئے سختی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور بعض اوقات لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ ذال جیم بن جاتا ہے، بعض اوقات ذال زا بن جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بھی حرف ادا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اس کا مخرج سیکھیں، مخرج سیکھنے کے بعد ہی حرف اچھے طریقے سے آپ ادا کر پائیں گے۔ تو مخرج سیکھنے کے لیے آپ نورانی قاعدے میں چلے جائیں، پلے لسٹ بنا ہوا ہے میرا، وہاں پر آپ سرچ کریں مخارج کا بیان تو آپ کو سامنے آ جائے گا، وہاں سے آپ جا کر ہر حرف کا مخرج اچھے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آگے قیل، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل۔ اب یہاں پر دیکھیں وَإِذَا قِيلَ، قی میں ہم کیا کر رہے ہیں، یا مدہ، یا ساکن، اس سے پہلے ہے زیر، تو ایک الف کھینچیں گے، لام کو بالکل جلد چھوڑنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، زبر ہے۔ اب دونوں لفظ کو جب ہم پڑھیں گے، وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ، 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 سمجھ آگی دونوں لفظ کیسے ادا کرنا ہے۔ آگے لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لام زبر لا، ہا تا پیش ہت، تا زبر تا، لَهُ تا، قاف لام زیر قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ۔ اب یہاں پر تو بالکل آسان ہے، لام کو جلد ادا کر رہے، ہا کو تا سے ملا رہے، کیونکہ تا کے اوپر شد ہے یعنی کہ تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کا معنی کیا ہے، ٹوائس، 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو لہت تا، لہت ایک بار پڑھا، پھر تا دوسری بار، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لفظ اللہ کا لام باریک رکھ رہے کیونکہ قاف کے نیچے کیا ہے، زیر کی حرکت ہے۔ تو اب جب پورا پڑھیں گے لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ٹھیک ہے، سمجھ آگی، آگے چلیں۔ أَخَذَتْهُ، أَخَذَتْهُ، اب بعض اوقات لوگ تا میں بھی قلقلہ کر بیٹھتے ہیں،
اور یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو اپنی آواز پر کنٹرول نہ ہو. ذال کو تا سے ملائیں گے آواز اسٹک ہو جائے گی یعنی کہ اٹک جائے گی. اخذت. اب کوئی یہاں پر پڑھے اخذت، کیا پڑھے؟ اخذت. تو اٹکی تو نہیں آواز، آواز تو واپس آ رہی ہے، واپس آ رہی ہے، جدا ہو رہی ہے، جدا الگ ہو رہی ہے. اخذت ایسا ہو جا رہا. تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ صرف اور صرف قلقلہ والے حرف کے ساتھ آئے گا. بتایا تھا کہ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ جب کوئی چیز ملتا ہے، مل کر جدا ہونے کا نام ہے قلقلہ. تو جب حرف مخرج سے جا کر ملتا ہے اور پھر جدا ہوتا ہے نا، تو یہ قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. تو یہ صفت صرف اور صرف 5 حروف میں ہی پیدا ہوگی. وہ 5 حروف ہے قاف، طا، با، جیم، دال. اس کے علاوہ کوئی حرف کے اوپر اگر سکون یا جزم آپ کو دکھے تو وہاں پر آپ کی آواز اسٹک ہو جائے گی، وہاں پر سے لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو. فور ایگزامپل تا جو ہے، تا کے اوپر سکون ہے نا، اور تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر جب ہم ذال کو تا سے ملائیں گے تو ہماری آواز اسٹک ہو جانی چاہیے. کس طریقے سے؟ اخذت، اخذت، یہ صحیح ہے. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے اخذتہل، اخذتہل، تو غلط ہے، سراسر غلط ہے. تو دھیان رہے قلقلہ کے علاوہ اگر کسی حرف کے اوپر سکون آتا ہے تو آپ کی آواز اسٹک ہو جانی چاہیے، اٹک جانی چاہیے، وہاں سے لوٹتی ہوئی یا جدا ہوتی ہوئی معلوم نہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلیں. کاپی اور پینسل لے کر بیٹھے، اگر کوئی چیز نوٹ کرنے والی ہو نا تو یقیناً نوٹ کرے. ہم لوگوں نے بھی نوٹ کیا تھا جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو باضابطہ ایک موٹا سا پردہ ہوتا تھا ہمارے اور اساتذہ اکرام کے بیچ. جو بھی استاد آتے تھے تو وہ پردے کے اس طرف ہوتے تھے اور ہم سب جو بچیاں ہیں ہم لوگ اس طرف ہوتے تھے، پردے کے دوسری طرف، باضابطہ نقاب کے ساتھ. تو ہم لوگ بھی نا نوٹ کر لیا کرتے تھے کہ بعد میں ہم اس کو ریویژن کریں، کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اخذت العزت، پھر ہا کو لام سے ملایا، ہل، عین، زا، زیر، عز. کیا پڑھیں گے؟ عز. اب یہ دیکھیں زا جو ہے نا، زا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور اس میں سیٹی والی صفت آتی ہے، جیسے کہ زا. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ زا. آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ زا بڑا ہی مشکل سے نکالا جا رہا، بڑی ہی سخت انداز میں اس کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس میں سیٹی کی صفت ظاہر کرنی ہے. ٹھیک ہے. زا، زا. اس میں صفیر والی صفت پائی جاتی ہے اور صفیر کے معنی ہے کیا؟ سیٹی نما. اور جن حرفوں میں صفیر والی صفت پائی جاتی ہے ان حرفوں کو حروف صفریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا سیٹی والی صفت وہ زا میں، سین میں، صاد میں، یہ سب میں پایا جاتا ہے. تو دیکھیے جب ادا کریں گے نا، جیسے کہ زا، سین، صاد، تو سب میں پہلے سیٹی والی ظاہر ہو رہی ہے، اس کے بعد حرف ادا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسی طریقے سے عزتو، عزتو، عین کو باضابطہ ظاہر کریں گے. آگے بالاسمی، بالام زیر بل، حمزہ تا زیر اس، یہاں پر سیٹی والی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی والا حرف ہے تا. بالاسمی، بالاسمی. آگے فحسبہ، فا زبر فا، ہا سین زبر حس، با پیش بو، ہا الٹا پیش ہو. فحسبہ، فحسبہ. ہو کو کھینچ رہے کیونکہ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ رہے کیونکہ الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے؟ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. آگے جہنم، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم پیش مو.
چونکہ نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. یہاں سے دیکھیں اخذتہ العزۃ بالاثم فحسبہ جہنم. سمجھ آ رہی؟ آگے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. سمجھ آ رہی؟ کیا ہم نے کیا یہاں پر ہم نے جھٹکا دیا. کیوں جھٹکا دیا؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ کے اوپر سکون ہے. جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آئے، غور سے سنیں، جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حمزہ ساکینہ کا جھٹکا دینا ہے. کس طریقے سے؟ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. ٹھیک ہے، وَلَبِئْسَ بی میں صرف جھٹکا دینا ہے، سل ایسے نہیں کرنا. سل میں بعض اوقات لوگوں کا جھٹکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بی میں انہوں نے جھٹکا کیا نا تو سین لام زبر سل میں بھی جھٹکا ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ. تو سل کو بہت ہی آرام سے نکالنا ہے. جیسے کہ وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور میم زیر می، ہا الف زبر ہا، الف مدہ، دال میں قلقلہ کر رہے، قلقلہ اسٹرانگ قلقلہ ہوگا، قلقلہ کبرا، تو یہاں پر دال ظاہر ہوگا تھوڑا زیادہ. ٹھیک ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. سمجھ آگی؟ پوری آیت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ون بائی ون سمجھتے رہیں. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ بالکل کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. میرے خیال سے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ اس طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. دیکھیں دنیا میں نا بہت طرح کے لوگ ہیں، کسی کو بہت زیادہ آپ ڈیٹیل میں سمجھائیں گے تو ہی سمجھ آئے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی بات میں ہی پورا سمجھ جاتے. تو ہر طرح کے لوگ ہیں، تو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتی ہوں تاکہ ہر انسان کو سمجھ آئے اور کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو کہ یہاں پر یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا. کوئی نہیں، پوری تفصیلی طور پر میں ویڈیو بنا کر ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، اور میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گا جو ابھی ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، اور ان کے ایگزامز کے لیے بھی بہت ہیلپ فل رہے گا. کیونکہ قرآن کا جو ایگزام ہوتا ہے نا تو اس میں پوچھا جاتا ہے یہاں پر کون سا قاعدہ ہوا. جو ایکسپرٹ آتے ہیں ایگزام لینے کے لیے وہ پوچھتے ہیں یہاں پر کیسے پڑھیں گے. اچھا ایسے پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، کون سا قاعدہ ہوا، اور باضابطہ پوچھتے ہیں کتنی قسمیں ہوتی ہے، کون کون سے حرف میں ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں. اور حفظ میں تو بیچ کی آیتیں آپ کو دیں گے اور بولیں گے اس کا پہلے کا بتاؤ یا اس کی بعد کی آیت سناؤ. اس طریقے سے ایگزامز ہوتے ہیں مدرسے میں، تو ان کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا، ہر چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں تو ضرور اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے. میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے اور دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیزیں نہ آئے کہ ہم تو بہت جانتے ہیں. یاد رکھے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں اور اسی کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رہے جب بھی اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو بہت جانتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ گھمنڈ جو ہے نا فخریہ جملہ کہلاتا ہے. جس دن انسان یہ سوچ لے کہ ہم تو بہت جانتے ہیں، ہمیں تو اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رہے وہ دن نا، اس دن سے آپ کا جو ہے نا بربادی والے دن شروع ہو جاتے. تو کبھی بھی دماغ میں یہ بات نہ لائیں کہ ہم تو بہت جانتے ہیں، ورنہ ایک دکھلاوا دل میں آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے او تم دکھلاوے کے لیے ویڈیو بناتے ہو، تم ثواب کی نیت سے ویڈیو نہیں بناتے، تم سوچتے ہو کہ تم بہت جانتے ہو. ٹھیک ہے
میں دیکھو اب کیا کرتا ہوں. تو کبھی بھی یہ جو جملہ ہے، یہ جو سوچ ہے نا، اپنے دماغ میں نہ لائے. ہمیشہ سوچے ہمیں اور سیکھنا ہے، ہمیں اور سیکھنا، ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ تو مجھے سکھا دے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی دی ہوئی ہے نا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اور نوازے. اور کبھی بھی دماغ میں یہ جو گھمنڈ والی جو چیز ہے نا وہ کبھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.